پریس میں خوش آمدید. میں ہوں علی فرقان اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن رضا خان, امیر عباس. نیب کی جانب سے ملک ریاض کی پراپرٹیز کی نیلامی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور اب یہ سلسلہ جو ہے اس کا دائرہ اختیار تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے. آج عمران خان کا جو کیس تھا, عمران خان کے خلاف جو قائم ریفرنس تھا اسلام آباد میں, ان سے جڑی ایک جائیداد کی نیلامی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور نیب کے مطابق یہ جائیداد ملک ریاض نے فرا گوگی کے نام جو ہے وہ منتقل کی تھی, اور یہ جائیداد عمران خان کا جو گھر ہے بنی گالا اس کے قریب جو ہے وہ واقع ہے. اس کی اوپر ہم بات کریں گے. امیر عباس, یہ نیلامیوں کا سلسلہ کچھ اب ایسے لگ رہا ہے کہ ملک ریاض سے بڑھ کے کہیں عمران خان کی طرف جا رہا ہے, ایسا تو نہیں ہے؟ دیکھیں, عمران خان کی جو ذاتی پراپرٹیز جو ان کے نام پہ ہو سکتی ہیں, ان کی نیلامی ایک ہی صورت میں نیب کر سکتا ہے اگر عمران خان ایبسکانڈر ہو جائے. نیب ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو, عدالت ہو, وہ کسی بھی ایسے شخص کی پراپرٹی کو نیلام نہیں کر سکتے جو شخص قانون یا کسی بھی ادارے کے سامنے پیش ہو رہا ہو. تو عمران خان تو کسٹڈی میں ہے پچھلے 2 سال سے, تو کوئی ادارہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شامل تفتیش نہیں ہو رہے. یا ہاں, اگر ان کو کوئی عدالت سزا دے اور سزا میں ان کی جائیداد ضبط کر لے تو وہ صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان کی جائیداد کرک ہو جائے, یا جو غیر حاضر ہو. غیر حاضری کی مثال ہمارے سامنے ہے ریسنٹلی, جیسے اسحاق ڈار جب باہر چلے گئے تھے شاہد خاقان عباسی کے دور میں, تو ان کے جو نیب کیسز تھے اس میں پھر لاہور میں ان کی پراپرٹیز تھی. تو یہ جو فرا گوگی کی پراپرٹی ہے, یہ مطلب ملک ریاض نے فرا گوگی کو دی تھی یا مطلب انہوں نے فرا گوگی کے ذریعے کسی کو دی تھی؟ نہیں, اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فرا گوگی کو دی اور پیچھے عمران خان تھے, تو آج تک 74 سال میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ عمران خان نے لوگوں سے زمینیں ہتھیائی ہو, یا وہ کوئی بہت بڑا لینڈ گریبر ہو, یا کوئی بہت بڑا. آپ عمران خان کے اوپر لاکھ الزام لگا دیں, آپ کہیں جی وہ ٹیرین وائٹ ہے, آپ کہیں جی فلاں ہے فلاں ہے, لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. ہاں, اگر کوئی خنس نکالنا ہو تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے, لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان نے کوئی چٹ دے دی ہے. نہیں, میں صرف لینڈ کی بات کی ہے, لینڈ کے حوالے سے, لینڈ کے میں نے بات کی. لینڈ کے معاملات میں تو مطلب عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. نہیں, دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس القادر ٹرسٹ سے جڑی پراپرٹی ہے جس کے ٹرسٹ کے میں بشرا بی بی بھی ہیں, ٹرسٹی ہیں اس کے, اور عمران خان بھی ہے, اس میں پہلے بابر روان تھے, اور زلفی بخاری تھے, فرا گوگی بھی ہیں, اور فرا گوگی پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ ایک کرپشن میں دی ہوئی پراپرٹی ہے, اور اس کی نیلامی ہونا یہ بھی ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ عمران خان کے پرائم منسٹرشپ میں یہ ساری ڈیل ہوئی. یہ ملک ریاض نے فرا گوگی کو یہ دی پراپرٹی. عمران خان جانتے تھے کہ یہ غلط کام ہے, اور اگر اچھا بھی کام تھا تو وہ کیا خدمات تھی جس کی عوض اس نے یہ اتنی بڑی پراپرٹی. اچھا, یہ جو پراپرٹی ہے یہ اس 190 بلین والا وہ جو ان کا القادر ٹرسٹ ہے اس کے علاوہ ہے, یہ اس سے متعلق نہیں ہے؟ یہ تو یہاں ہے, وہ وہاں تو القادر ٹرسٹ تو وہاں بنا نا, نہیں, جہلم کے پاس تھے. جہلم کے پاس القادر ٹرسٹ علیحدہ بنا ہے, اور یہ جگہ انہوں نے علیحدہ دی تھی, یہ بنی گالا میں, یہ موزہ موڑا نور اسے کہتے ہیں, اب وہ شاید بنی گالا ہی ہے, کیونکہ میں بھی اس کا رہائشی ہوں, تو اس کو موزہ موڑا نور ہی کہتے ہیں. صحیح. تو جی, آپ یہ دیکھیں کہ القادر ٹرسٹ جو تھا, جس کو بڑا پیش کیا گیا کہ جی یہ بڑی تصوف کی ایک ادارہ ہے اور فلانا ہے, ہوگا اس میں اچھا کام بھی ہو رہا ہوگا, میں اس کو جج نہیں کرنے والا, لیکن آپ دیکھیں کہ کرپشن میں القادر ٹرسٹ پہ کی جگہ تو علیحدہ ہوئی ہے, اور یہ تو اس وقت تاجس کا نام کس بات پہ لی گئی, اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. وہ یہ بھی میرا ٹرسٹ کے لیے دی ہوگی. نہیں, میرے علم میں نہیں ہے بالکل بھی. یہ ہم نے تو آج ہی سنا ہے, جب یہ ابھی کچھ دن پہلے یہ نیلامی کی خبر آئی, آج ہی پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ کوئی زمین تھی جو فرا گوگی کے نام پر ہے. اب جیسے محسن صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ فرا گوگی کو اگر دی تو کیا یہ عمران خان کے علم میں ہے یا نہیں, یہ بھی ہم نہیں کہہ, مجھے میرے علم میں نہیں ہے کہ ملک ریاض نے یہ تو نہیں کرنا نا کہ وہ فون کر کے عمران خان کو جو میں
فرح گوگی کو بھی زمین دے رہا ہوں اتنے 100 کنال. اب فرح گوگی نے کیوں ملک ریاض سے لی ہے, ملک ریاض نے کیوں دی؟ حالانکہ وہ قرات کے متعلق تو پوچھ لیتے ہیں کتنے قرات کا ہونا چاہیے, زمین کے متعلق ظاہری بات ہے نہیں, وہ بھی ایک پروپیگنڈا اسکینڈل بیوی نے کیا ہے وہ بھی ایک پروپیگنڈا اسکینڈل. اچھا یہ جو القادر کیس ہے نا, دیکھیں القادر کیس جو ہے نا وہ ایک یونیورسٹی موجود ہے, سونگتا پھر رہا ہے یہ نظام 3.5 سال سے علی فرقان صاحب سونگتا پھر رہا ہے کہ ہمیں عمران خان کا ہمیں کوئی چیز اس کی مل جائے صحیح, ٹھیک ہے, سونگتا پھر رہا ہے. 3.5 سال میں 3 کرپشن سکینڈل نہیں نکال سکے آپ 2 معتبر لوگ بیٹھے ہیں, 3 نام بتا دیں کرپشن سکینڈل جو معتبر 3 کرپشن سکینڈل بتا دیں. میں بتاتا ہوں ایک ہی نام فرح گوگی جو ہے سب سے بڑا کرپشن کا سکینڈل. آپ یہ بتائیں کہ پنجاب میں اس نے ڈی سی اور ایس پی نہیں بیچی. بالکل. اچھا اسی بات پر آ جائیں سر. پہلی بات اس کا مطلب ہے کہ پہلی والی بات کا جواب تو ہے نو, بڑا NO. نہیں نو نہیں ہے آپ کے لیے نو ہے. نہیں سر, اچھا نہیں سر, دیکھیں اگر بشرا, دیکھیں میں اس پہ آ جاتا ہوں, میں چلیں اسی کو جوڑ دیتا ہوں. میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں کہ فرح گوگی عمران خان کا فرنٹ مین تھی اور عمران خان فرح گوگی کے ذریعے سے نہیں, فرح گوگی بشرا بی بی کے بشرا بی بی کا فرنٹ مین تھی اور بشرا بی بی اپنے شوہر کا فرنٹ مین تھی. ہم یوں آسان کر دیتے ہیں نا کام. جی. سارے پیسے پکڑتی تھی فرح گوگی, وہ پکڑ کے دیتی تھی بشرا کو اور بشرا پکڑ کے دیتی تھی عمران خان کو. آسان ہو گیا کام. پھر میں واپس آ رہا ہوں پہلے سوال پہ کہ 3.5 سال ہو گئے. نہیں لیکن ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ بشرا دیتی تھی تو پھر عمران کی کرپشن کہاں سے نکل آئی؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 3.5 سال ہو سکتا ہے معصوم ہو, عمران معصوم ہو سکتا ہے, لیکن یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آ رہے سوال موزہ موڑا نور میں 248 کنال جگہ بڑی جگہ ہے, بہت قیمتی جگہ, ایک خاتون کو دی جا رہی ہے, اور وہ بھی ایک ایسا آدمی دے رہا ہے جو کہ بڑا بدنام ہے. دیکھیں تو وہ عمران خان سے وہ اس کی دوستی بڑی بن چکی تھی. آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ملک ریاض کے جہاز میں عمران خان ٹریول بھی کرتے رہے, ٹریول کرتے ہوئے انڈیا گئے ہیں. وہ موسم بیگ کہتے ہیں میرا جہاز ہے یا نہیں, موسم بیگ کے پاس تو جہاز نہیں ہے, یہ بھی ایک جھگڑا تھا اس وقت, اس کے پاس تو جہاز کوئی نہیں ہے, جہاز تو ملک ریاض کا ہی تھا. موسم بیگ اور ملک ریاض بھی دوست ہوں گے. تو اب میرے حال میں اس کو یہیں ختم کرتے ہیں. 14 اگست آ رہی ہے. نہیں مجھے ایک اس پہ دیکھیں ایک کامنٹ, اب اس پہ 14 اگست پہ بالکل آپ کریں بات. دیکھیں اگین میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جس ریاست نے اندر گھس کے ایسے مائکروسکوپ لگا کے بیٹھی ہیں ریاستیں کہ ہمیں عمران خان کی بال کی کھال اتار رہی ہیں, اس کی عدت تک میں گھس گئے ہیں. انہوں نے توشہ خانہ بنایا جس میں عمران خان بری ہو گیا ایک کیس میں. ان کو اتنی ہزیمت ہوئی, انہوں نے اسی توشہ خانہ کا ایک اور کیس بنا دیا, اسی توشہ خانہ کا تیسرا کیس. یہ بات یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا واحد کیس ہے. کوئی ایسا بڑا چیز عمران خان کے خلاف اسٹیبلش نہیں ہو سکتی. اور وہ کیسی چیزیں ہیں؟ یہ تو مطلب عام آدمی وائٹ کلر کرائم اس سے اسٹیبلش نہیں ہوتا. تو وائٹ کلر کرائم کسی آپ نے ریاست نے 11-12 سال زرداری کو جیل میں رکھا, اس کے خلاف ایک کیس بھی ثابت نہیں, کم از کم نظر تو آنے نا. یہ بات تو صحیح ہے کہ سیاسی لوگوں کے خلاف کوئی بھی بنی غلط نظر نہیں آتی. 25 سال پہلے سیاست میں آنے سے پہلے اب ہم نہیں, یہ فرح گوگی کو جیت دیا ہے. تو فرح گوگی کو دیا نا, عمران خان سے تو اسٹیبلش نہ کر سکے 3.5 سال, کر لیتے نا. اور کسی کریں گے فرح گوگی کو تھی, اسے ملک ریاض نے کیوں دی زمین؟ فرح گوگی کا میں کہہ رہا ہوں ملک ریاض اور فرح گوگی دونوں کو پکڑ کے یہاں ڈی چوک میں لٹکا دیں. ہمیں کیا ضرورت ہے ابھی اس کو دونوں کو اگر حرام خوری ان کو ڈیفینڈ کرنے کی؟ ہم زبردستی ملک ریاض ہی پھر کہتا ہے کہ میں کسی کے خلاف گواہی نہیں دوں گا, تو وہ خود اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ. ہم تو بات نہیں کہہ رہے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں عمران خان کی. پاکستان میں جو کرپشن ہوتی رہی علی فرقان صاحب, وہ کس نوعیت کی کرپشن ہوتی ہے؟ جو حکمران کرتے رہے, مثلا وہ انڈسٹریز لگاتے تھے, جو بھی حکمران کرپشن کرتا تھا وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ انڈسٹریز لگاتا تھا. عمران خان کی 3.5 سال میں کوئی ایک انڈسٹری پاکستان میں نہیں ہے. دوسری کرپشن ہوتی تھی جو کرتے رہے حکمران کہ وہ پاکستان سے باہر آف شور پراپرٹیز بناتے رہے. ایک پراپرٹی ریاست 3.5 سال میں آف شور نہیں نکال سکی. تیسری چیز ہوتی ہے آف شور اکاؤنٹس. پراپرٹیز کیسے تھی؟ جیسے سرے محل بے نظیر صاحبہ کا نکل آیا,
جیسے میاں صاحب کے 4 فلیٹس نکل آئے. آف شور اکاؤنٹس کیا ہوتے تھے؟ جیسے زرداری صاحب کے $60 ملین کا اکاؤنٹ نکل آیا سوئٹزرلینڈ کے اندر, ایک اکاؤنٹ ریاست نہیں نکال سکی. چوتھی چیز, ریئل اسٹیٹ امپائر پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر کوئی ایک ریئل اسٹیٹ امپائر ریاست نہیں نکال سکی. یار اب چھوڑ دیں یار, اب نہیں ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے امیر عباس صاحب, لیکن بہرحال انہیں کورٹ یہ سوالات البتہ اپنی جگہ موجود ہیں, چاہے وہ القادر ٹرسٹ کے ہیں یا یہ موجودہ بنی گالہ کی زمین ہے, اس سے پہلے ملک ریاض کو جو فیور, بہرحال یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے. محسن صاحب 14 اگست آ گیا ہے, قریب ایک کال دے رکھی ہے عمران خان نے 5 اگست کے بعد 14 اگست, کیا آپ کو مختلف نظر آئے گا 5 اگست؟ وہ 5 اگست تھا, یہ 14 اگست ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. کم خواہ دیکھیں 14 اگست کی خوشیاں لوگ مناتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, اجتماع ہوتے ہیں. اس موقع کو متعدد بنانے کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ بنانا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے, ہوگا کچھ بھی نہیں. عمران خان اور پی ٹی آئی اس وقت سیاسی میدان میں بری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں. لوگ ان کے ساتھ ہیں, اس سے میں انکار نہیں کرتا. لوگ ان کے ساتھ ہیں, ان کی ہمدردی ہیں, لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں, لیکن باہر نکلنے کو لوگ تیار نہیں ہیں. میرے پاس نکلیں گے باہر لوگ 14 اگست کو, 5 اگست کو دیکھتے ہوئے. آج نا یہ ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک ہے جی, اس کا ایک سروے سامنے آیا ہے آج یہ شاید کل رات کو, ووٹنگ انٹینشنز ان لاہور کے نام سے 51% لاہور کی آبادی, جس کو تخت لاہور کہا جاتا تھا شریف خاندان کا, 51% لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, 16% لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی کی اتنی بھی اوقات نہیں رہی کہ وہ 30 نمبر پر آتی, وہ 4 نمبر پر ہے 3% کے ساتھ, 30 نمبر پر ٹی ایل پی جیسی جماعت کھڑی ہے. چلیں 51 میں نہیں مانتا اس کو. یہ ریپبلک سروے کو 3% پیپلز پارٹی, یہ بالکل فراڈ ہے. چلے اس کو 3% بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے امیر عباس صاحب, ہم 14 اگست کی بات کر رہے ہیں, لوگوں نے ووٹ دے دیا, لوگوں نے ووٹ دے دیا, لوگوں نے جو ہے وہ سارا کچھ کر دیا. اب لوگ اس سے زیادہ کیا کریں, یا پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے, کیا اس کی اسٹریٹجی؟ اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو 14 اگست ہے نا, 14 اگست صرف آزادی کا دن نہیں ہے, بلکہ 14 اگست, ہر 14 اگست ایک اسٹرگلنگ نیشن کے لیے, ایک ڈیولپنگ نیشن, ایک ہے ڈیولپڈ نیشن. جیسے امریکہ ڈیولپڈ نیشن ہے, وہ 4 جولائی کو اپنا یوم آزادی مناتے ہیں. ان کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے, ان کی سپر پاور ہے, وہ کیا بیٹھ کے رونا روئیں گے. فرانس وہ بھی جولائی میں اپنا یوم آزادی مناتے ہیں, سپر پاور ہے دنیا کی, وہ کس بات کا رونا روئیں گے. جو ڈیولپنگ نیشنز ہوتی ہیں یا انڈر ڈیولپڈ نیشنز ہوتی ہیں, وہ اپنے یوم آزادی کو یوم محاسبہ بھی بناتی ہیں. وہ یوم آزادی کے اوپر خود احتسابی بھی کرتی ہیں, سیلف ایکچولائزیشن کرتی ہیں کہ ہاں ہم نے کیا کھویا کیا پایا. صرف ہم نے بن کے 5 اگست کو ابھی تو کیا احتجاج, ابھی تو کیا 5 اگست کو احتجاج, اب کیا مختلف آ جائیں. دیکھیں مجھے بتائیں کہ برطانیہ جب یہاں تھا, جب آزادی پاکستان کو نہیں ملی تھی, تو برطانیہ یہاں پہ سڑکیں بنا رہا تھا, میڈیکل کالجز بنا رہا تھا, ریلوے کا نظام بنا کے دیکھیں. میرا تو سوال ہے کہ 5 اگست سے مختلف کیا ہوگا, وقت چونکہ ختم ہو گیا نا. ڈاک کا نظام بنا کر گیا, یونیورسٹیاں, گورنمنٹ کالج, ایف سی کالج, فلاں بنا کر دے کے گیا, سب کچھ بنا کے دے کر گیا. پھر کیوں آزادی مانگ رہے, عدالتیں بنا کر گیا, پٹوار خانے دے کر گیا, پھر ہم عدالتیں, پھر آزادی کیوں مانگ رہے تھے ہم؟ اس کا مطلب ہے کہ آزادی ان چیزوں کا نام نہیں ہے, آزادی ہے خودداری کا نام. میں نے تو یہ بات نہیں کی, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی 5 اگست کو احتجاج کیا ہے, اس سے مختلف کیا ہوگا 14 اگست کو, لوگوں کو کیا ہوگا, کوئی بڑا مارچ ہے, کوئی دھرنا ہے, دیکھیں آپ نے کوئی دھرنا نہیں ہے, کوئی مارچ نہیں ہے. آپ نے بار بار پریشر ایگزرٹ کرنا ہوتا ہے. جو مزاحمت کرنے والے لیڈرز ہوتے ہیں, جو مزاحمت کے فیس میں چلا جاتا ہے, جو مزاحمتی تحریک کا حصہ بن جاتا ہے, وہ تحریک کا نام کیا ہوتا ہے, تحریک چلے گی. ایسا نہ کریں کہ بار بار آپ شیر آیا ٹھیک ہے کہتے ہوئے کہ لوگ توجہ نہیں دیتے. یہ ایک اور حقیقت ہوتی ہے. ہاں
بالکل صحیح فرمایا. میرے خیال میں ہم اس پہ اختتام کرتے ہیں. ہم نے 14 اگست کی پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے بات کی اور اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ نیلامیوں کا سلسلہ جو ہے وہ ملک ریاض کی پراپرٹیز سے وہ اب کچھ دائرہ اس کا بڑھتا جا رہا ہے, اور اب جو ہے وہ نیب نے بشرا معافی چاہتا ہوں فرا گوگی جو کہ بشرا بی بی کی دوست کہلاتی ہیں, ان کی اس سے متعلق ایک پراپرٹی جو ہے جو کہ بنی گالہ میں اس کی نیلامی کا بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے, وہ بھی ہو رہی ہے. تو یہ سلسلہ شاید بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں بلو ورڈ سٹی کے اوپر بھی جو ہے وہ کچھ جو ہے وہاں پہ بھی پولیس اور سی سی ڈی نے وہاں پہ بھی ریڈ کیا اور لوگوں کو گرفتار کیا. تو دیکھتے ہیں یہ سلسلہ جو ہے وہ کہاں تک جاتا ہے. آپ نے ویڈیو دیکھی, امید آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ.